نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا 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 يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ یہ ہمارا ایڈلٹس کا سیشن ہے اور اس میں ہم دنیا کے اندر زندگی کیسے گزارنی ہے، دنیا میں ہم کس لیے آئے ہیں، ہمارا مقصد کیا ہے، اور جو مطلوبہ زندگی ہے، جو ڈیزائرڈ ہمارا وے آف لائف ہے، اس کو کس طرح حاصل کرنا ہے، اس کے اوپر بات کر رہے ہیں۔ تھوڑا سا ہم اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ کہا تھا کہ ہمارا ایمان اور ہماری زندگی، یہ کلمہ جو ہے ہمارا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کلمہ توحید، یہ ڈیفائن کر دیتا ہے۔ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ تو عبادت کیا ہوتی ہے، عبد کیا ہوتا ہے؟ جیسا اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے ویسے ہی کرنا ہے، تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کہیں گے کہ نماز پڑھنی ہے، تم نماز پڑھ رہے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جہاد کرنا ہے، تو ہم جہاد کر رہے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ کسی کو مسکرا کے دیکھنا ہے، تو مسکرا کے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا کہ کسی کے اوپر غصے، جو کسی نے غلطی کی، اس کے اوپر غصے کو ضبط کرنا ہے اور اظہار نہیں کرنا، تو ہم ایسا کر رہے ہوں گے۔ لیکن یہ سب باتیں ہمیں معلوم کیسے ہوں گی کہ اللہ تعالیٰ نے کب ہمارے لیے کیا حکم جاری فرمایا ہے؟ محمد الرسول اللہ، یہ جو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ انہوں نے ہم کو اپنی تعلیمات کے ذریعے یہ بتا دیا کہ ہماری زندگی میں کس کس وقت، کس کس لمحہ اللہ تعالیٰ کا کیا کیا حکم ہمارے اوپر نافذ ہوتا ہے، تو ہم اس پر عمل کریں۔ تو اگر ہم کو اللہ کریں کہ یہ زندگی نصیب ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ جب ہم دعا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرما دیں گے، اس کے لیے جائز کوشش نصیب فرما دیں گے۔ اللہ تعالیٰ جیسی کوشش اس کام کے لیے کرنے کا حق ہے، ایسی کوشش ہم کو نصیب فرما دیں۔ اللہم آمین، آسانی، عافیت کے ساتھ، سہولت کے ساتھ اور قبولیت کے ساتھ۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کا کیا طریقہ ہے، یہ ہم نے دیکھا تھا کہ سب سے پہلے تو یہ کہ ہمیں ہر چیز سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہو جائے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت ایمان کے لیے ضروری ہے۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا ایمان نہیں جب تک کہ تمہیں میں ہر چیز سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ اور حقیقت بھی یہ ہے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ سے تعلق کمزور ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب ہیں۔ جب ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، تو پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ ہو، جو کہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کا پیغام بھی لے کے آئے اور جو کہ ہمارے محبوب اللہ تعالیٰ کے حبیب بھی ہیں۔ تو ہم یہ بات کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابہ سے محبت اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری امت سے محبت ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کی نشانی ہے کہ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی صحابہ سے بھی محبت تھی اور اپنی پوری امت سے بھی محبت تھی۔ تو اس میں ہم پہلے دیکھ رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ صحابہ کرام جو ہیں ان سے محبت میں کیا رکاوٹیں ہیں۔ تو ہم نے پھر صحابہ کرام کے بارے میں بہت کچھ پروگرامز کیے کہ ان کے ساتھ کیسا تعلق ہونا چاہیے، ان کی کیا فضیلت ہے، قرآن شریف میں ان کے بارے میں کیا آیات ہیں، حدیث شریف میں ان کے اندر ان کی فضیلتوں کو کس طرح بیان کیا گیا ہے، اور یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے صحابہ کرام جو ہمارے لیے ہیں وہ بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے دین کو بچانے کے لیے ایک بہت بڑی ضرورت ہے، اور دین ہم میں امت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام کے ذریعے ہی پہنچا ہے، نسل در نسل ان کی تعلیمات ہی ہم تک پہنچی ہیں۔ تو ساری تفصیلات ہم پچھلے پروگرامز میں دیکھ سکتے ہیں۔ پھر ہم نے دیکھا تھا کہ اسلام کے اندر جو پہلا فتنہ پیدا ہوا وہ صحابہ کرام سے دوری کی وجہ سے پیدا ہوا، جس میں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو کچھ جنگیں ہوئیں، باقی صحابہ کی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت، ان حالات نے ایسے لوگوں کو پیدا کر دیا کہ جنہوں نے صحابہ کے درمیان فرق کرنا شروع کر دیا۔ ایک گروہ کسی ایک صحابی کے ساتھ ہو گیا، دوسرا گروہ دوسرے صحابی کے ساتھ ہو گیا،
اور اس میں باقی صحابہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ تو ہم نے حضرت خلفائے راشدین کے بارے میں بتایا تھا کہ یہ بہت اونچی شخصیات ہیں، اور ایک گروہ ایسا بن گیا جو خلفائے راشدین کے خلاف ہو گیا حضرت علی اور اہل بیت کی محبت کی وجہ سے۔ مطلب نعرہ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی محبت کا رکھا اور اہل بیت کی محبت کا رکھا، لیکن اس نعرے کے پیچھے جو تعلیمات تھیں وہ کیا تھیں کہ خلفائے راشدین کی شان میں گستاخی کی جائے۔ اس پہ بھی ہم نے تفصیلی پروگرامز کر لیے۔ آخری پروگرام ہمارا یہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کن حالات کے اندر ہوئی تھی اور اس شہادت کے کیا اثرات مسلمانوں کے اوپر واقع ہوئے۔ تو یہ بیک گراؤنڈ بیان کرنے کے بعد ہم آگے چلتے ہیں کہ اسلام میں جو فساد کا بیج ہے وہ صحابہ رضوان اللہ علیہم سے دوری کی وجہ سے پڑا، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت جو تھی وہ اس وقت جو فسادی آ گئے تھے، جو باغی لوگ آ گئے تھے، انہوں نے مدینہ منورہ میں موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی بات بھی نہیں سنی، اور خلیفہ راشد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ٹھیک ہے، ان کی باتیں بھی نہیں سنی اور اپنی مرضی کی، جس کی وجہ سے کہ پورے اسلام کے اندر ایک نہایت بہت خوفناک فتنہ پھیل گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شہید کرنے کے بعد اسلام میں فتنے کا اور فساد کا ایسا باب کھل گیا کہ بڑوں بڑوں کی سمجھ حیران رہ گئی، بڑوں کی سمجھ حیران رہ گئی۔ اس کی وجہ کیا ہوئی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم آ گیا تھا کہ اب اس امت کے اندر یہ مشکلات آئیں گی۔ نہ سمجھ باغیوں نے غیروں کی سازش میں آ کر، غیر کون تھے؟ یہودی تھے، مجوسی تھے، جو اسلام کی اس ترقی کو دیکھ نہیں سکتے تھے اور وہ کچھ کر نہیں سکتے تھے اس کی سیاسی قوت کے آگے، تو انہوں نے اندر سے جڑیں کاٹنی شروع کر دیں۔ اس سازش میں آ کر انہوں نے خلیفہ حق کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناحق شہید کر دیا، اور مسلمانوں میں وہ تلوار رکھ دی جس کی پیشن گوئی حدیث شریف میں کی گئی تھی۔ حدیث شریف ہم نے دیکھی تھی، کیا تھی؟ مسلم شریف کی روایت ہے کہ اور جب میری امت میں تلوار رکھ دی جائے گی تو پھر وہ اس سے قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی۔ اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جتنا خون بہا، اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سب لوگوں کو منع کر دیا تھا کہ تم میرے دفاع کے لیے تلوار مت اٹھانا، ٹھیک ہے، حالانکہ ان کو خواب میں یہ بشارت بھی ہوگی تھی کہ ان کو شہید کر دیا جائے گا، اور زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو بتا دیا تھا کہ آپ کو شہید کر دیا جائے گا، مگر آپ نے یہ بھی کہہ دیا تھا کہ آپ نے خلافت نہیں چھوڑنی، جو لباس آپ کو خلافت کا پہنایا گیا اس کو نہیں چھوڑنا، اس کو نہیں اتارنا۔ تو ہم نے دیکھا تھا کہ ان دو احادیث کی وجہ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، کہ خلافت چھوڑنے سے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا تھا، اور امت کی محبت نے ان کو اس بات سے منع فرما دیا کہ وہ تلوار نکالیں اور باغیوں کا مقابلہ کریں۔ لیکن باغیوں نے جب ان کو شہید کر دیا تو پھر وہ تلوار رکھ دی گئی جو قیامت تک نہیں اٹھائی جائے گی، یعنی یہ فساد فتنہ ایسا پڑ گیا جو قیامت تک جاری رہے گا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی تھی، مسلم شریف کی حدیث تھی۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد ایسے حالات بنے کہ دین کے نفاذ کی سچی نیت کے ساتھ صحابہ رضوان اللہ علیہم میں اجتہادی اختلاف ہو گیا، اور اس اجتہادی اختلاف کی وجہ سے، اور پھر ظاہر ہے وہاں پہ سازشیں کرنے والے بھی تھے، وہاں پہ غلط خبریں پہنچانے والے بھی تھے، وہاں پہ غلط فیصلے کروانے والے بھی تھے، جیسا کہ ہم تفصیل شاید نہ دیکھیں لیکن کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جنگ جمل کے اندر دونوں طرف، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے لشکر میں بات چیت ہو گئی تھی، غلط فہمیاں دور ہو گئی تھیں اور جنگ نہیں ہونی تھی، لیکن سازشوں نے دیکھا کہ اگر صلح ہوگی پھر تو ہماری شامت آ جائے گی، اگر یہ مسلمان آپس میں مل بیٹھے اتنے بڑے بڑے صحابہ تو پھر ان کی توجہ تو ہمارے اوپر ہو جائے گی۔ تو باغیوں نے، دونوں طرف کے باغیوں نے ایک دوسرے کے اوپر رات کو حملہ کر دیا، اور ان میں زیادہ وہی شامل تھے جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ ان کو سب سے زیادہ خطرہ تھا کہ اگر صحابہ کرام نے جو کہ اس وقت قصاص مانگ رہے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صلح کر لی تو پھر قصاص کے طور پہ ہماری شامت آ جائے گی۔ تو انہوں نے خود حملہ کر دیا، وہ غلط فہمی کی وجہ سے جنگ شروع ہوئی، اور بعد میں جب جنگ رکی تو پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کو بڑے اہتمام کے ساتھ رکھا بھی اور رخصت بھی کیا۔ تو اجتہادی اختلاف تھا، جو بات چیت کرنے سے دور ہو سکتا تھا، لیکن ایسے حالات بن گئے کہ لوگوں نے ان صحابہ کو تلوار نکالنے پہ مجبور کر دیا۔ اور اسی دور میں بہت سے صحابہ کرام ایسے تھے جو
ان سب چیزوں سے دور ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ فتنے کا دور ہے، اس میں کچھ نہیں پتا کون کس طرف حق پہ ہے، کون کہیں کا حق پہ نہیں ہے، ہم مسلمانوں کے لڑائی جھگڑے میں نہیں پڑیں گے. وہ الگ ہو کے بیٹھ گئے. اب ہمارے لیے جو اس میں میسج ہے وہ یہ ہے کہ صحابہ رضوان اللہ علیہم کی ان باہمی جنگوں کی وجہ سے نعوذ باللہ یہ سمجھنا کہ یہ جنگیں ان کی دنیا کی حکومت کی خواہش کی وجہ سے ہوئی تھی، یہ انتہائی ناواقفیت ہے. اور اس کو پہلے تفصیل سے بات ہو چکی ہے کہ صحابہ کرام کی تربیت ایسی ہوئی تھی کہ دنیا چاہیے ہی نہیں تھی، وہ تو سب کچھ اللہ کی رضا کے لیے کر رہے تھے. تو ہم پھر کہیں گے کہ مختصراً یہ سمجھ لیں کہ ان جنگوں کی وجہ اجتہادی اختلاف تھا. جیسے ہم نے اس وقت جنگ جمل کی بات کی ہے، مختصر بات کی ہے، لیکن اس میں اجتہادی اختلاف کیا تھا کہ حضرت ہماری اماں جو تھیں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے ساتھ صحابہ تھے کچھ، حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو ان کا یہ خیال تھا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کیونکہ خلافت کی بیعت ہم آگے دیکھیں گے مدینہ منورہ میں ہو چکی تھی، اور یہ تھا کہ قصاص نہیں لیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قاتلوں سے. تو اس کی وجوہات تھی، اور وہ وجوہات ظاہر ہے جب بات چیت ہوتی تو جب پتہ چلتی. ان کی بات چیت تو آپس میں ہوئی نہیں. تو جب جنگ شروع ہونے لگی اور بات چیت ہوئی تو اس وقت طے ہو گیا کہ جنگ نہیں کرنی ہم نے، اور معاملہ طے رفع دفع ہونے لگا تھا. لیکن پھر رات کو یہ جو جن لوگوں نے مصر سے جو لوگ آئے ہوئے تھے باغی لوگ، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کے اوپر حملہ کر دیا، جس وجہ سے جنگ شروع ہو گئی. تو اجتہادی اختلاف کی وجہ سے تھا نا، وہاں یہ تو نہیں تھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حکومت کرنا چاہ رہی تھی، خلافت لینا چاہ رہی تھی، یا زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ان کا تو صرف یہ تھا کہ جی آپ ان سے قصاص لے لیں. اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات یہ تھی، وہ قاضی رہ چکے تھے حضرت باقی خلفاء کے دور میں، اور ان کا بہت زیادہ تفقہ تھا اور ان کے پاس بہت زیادہ علم تھا. ان کا یہ تھا کہ شرعی شہادتیں ملیں تو میں کسی سے قصاص لوں نا، اور پھر کچھ حکومت اسٹیبل ہو تو اس کے بعد یہ کارروائیاں شروع ہوں. تو وہاں تو معلوم ہی نہیں تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، وہ تفصیلات کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں کہ جن قاتلوں نے تلوار چلائی تھی ان کے بارے میں نہیں پتہ چل رہا تھا وہ کون ہے. کیونکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی جو اہلیہ تھیں حضرت نائلہ رضی اللہ تعالیٰ، حضرت نائلہ جو تابعین میں سے تھیں رحمۃ اللہ علیہ، ان کو معلوم نہیں تھا کہ کون لوگ تھے. حضرت ابو بکر، حضرت محمد بن ابو بکر جو کہ وقت موجود تھے، ان کو بھی نہیں معلوم تھا کہ دو مصری کون تھے جنہوں نے حملہ کیا تھا. تو ان کا تعین نہیں ہو پا رہا تھا. خیر تفصیلی باتیں ہوگی انشاءاللہ، ہم کتاب بتا دیں گے وہاں دیکھ لی جائے. لیکن یہاں بات سمجھانے والی یہ تھی کہ ان جنگوں کے اندر ایک اجتہادی اختلاف تھا، دنیا کی محبت نہیں تھی. نعوذ باللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو خلافت لینا ہی نہیں چاہ رہے تھے، ہم آگے دیکھیں گے. ان کو تو اس وقت مہاجرین اور انصار نے مل کے کہا کہ جی کوئی حکمران اب مسلمانوں کا نہیں ہے، کوئی خلیفہ نہیں ہے، اس خلا کو فوراً پور کر دیں، اور آپ سے بہتر کوئی نہیں جو کر سکے. تو مجبوراً خلافت لی تھی انہوں نے. وجہ یہ کہ خلافت کے لیے جنگ کرنا یہ بہت بڑی ناسمجھی اور بہت بڑی نالائکی ہے کسی ایسے شخص کی جو دین کو جانتا ہی نہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکابر صحابہ کے بارے میں سمجھتا ہی نہیں کچھ. اب ہمارے لیے ایک اور سبق کیا ہوا کہ ان جنگوں کو وجہ بنا کر صحابہ رضوان اللہ علیہم کہ کسی بھی گروہ کی شان میں گستاخی کرنا دین کی بربادی کا سبب ہوگا. ٹھیک ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ تم میں اللہ کا واسطہ ہے کہ تم میرے صحابہ کے بارے میں میرے کوئی بات نہ کرنا، ان کو شتم نہ کرنا، ان کے برا بھلا نہ کہنا. ٹھیک ہے، سب و شتم نہ کرنا. جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی ہوگی چاہے کسی بھی وجہ سے ہو، ٹھیک ہے، تو پھر وہ دین کی تباہی کا سبب ہوگی. یہاں تک ایک حدیث شریف میں ہے کہ اگر تم یہ بھی سنو کہ میرے صحابی نے کسی کو قتل کر دیا ہے تب بھی تم نے کچھ نہیں کہنا ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت، عقیدت اور ان کی اتباع کا حکم جو ہے اس کے بارے میں ہم نے مختلف احادیث اور لیکچر جو ہیں، مختلف احادیث پچھلے لیکچرز میں بتا چکے ہیں، ہم نے پیش کی جا چکی ہیں. اس کے اندر تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت جو ہے اور ان کی اتباع جو ہے، اس سے یہ لازم آتا ہے کہ ہم صحابہ کرام کے ساتھ محبت، عقیدت اور ان کی اتباع کریں. تو صحابہ کرام کے سے متعلق جو اتباع کی احادیث ہیں وہ ہم یہاں پہ دو شیئر کر رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، اور ایک فرقہ چھوڑ کر باقی سب جہنم میں جائیں گے. صحابہ نے عرض کیا یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ایک جماعت کون سی ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر ہوں گے. تو یہاں پہ کسی خاص صحابہ کے گروہ کی تخصیص نہیں ہے، تمام صحابہ ہیں نا، تو تمام صحابہ کا ہم نے خیال رکھنا ہے. اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، یہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، یہ سب دوزخ میں جائیں گے سوائے ایک کے
تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ نجات والا فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا جس پر میں ہوں اور آج میرے صحابہ ہیں۔ یہاں پر بھی صحابہ کی بات ہوئی، دونوں روایات ہیں، ایک ہی مضمون ہے ان کا۔ دوسری روایت جو ہے تاریخ واسط کے اندر، اس کی سندیں زیادہ مضبوط ہیں، اور تمام کے تمام اس کے روایت راوی جو ہیں وہ صحیح ہیں، مستند ہیں، تو اس لیے یہ صحیح حدیث میں سے ہے۔ تو ہم نے کیا سیکھا کہ صحابہ کرام کے درمیان جو جنگیں ہوئیں ان کے اندر ان کا اخلاص تھا، دنیا کی طلب نہیں تھی۔ تو ان جنگوں کا جو بھی نتیجہ نکلا، جس طرح بھی وہ، ہم صحابہ کرام کے بارے میں عقیدت رکھیں گے اور سب کو صحیح سمجھیں گے۔ ہاں، اجتہادی طور پہ اہل سنت والجماعت یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں، حضرت علی کرم اللہ وجہ جو ہیں، جو چوتھے خلیفہ تھے مسلمانوں کے، ان کا اجتہاد درست تھا، باقی لوگوں کا اجتہاد غلط تھا۔ لیکن باقی لوگوں کا اجتہاد غلط ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ گناہ گار تھے نعوذ باللہ، یا انہوں نے کوئی بغاوت کی تھی نعوذ باللہ، بلکہ ان کا ایک اجتہاد تھا، اور غلط اجتہاد کے اوپر بھی ثواب ہے۔ اور ہم نے بات پہلے بھی کی کہ اجتہادی کام، اجتہادی فیصلے، اجتہادی اختلافات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی ہوئے، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نیت دیکھی، فیصلے نہیں دیکھے۔ اب ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کی بات کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد 3 دن تک خلافت کی مسند خالی رہی، کیونکہ باغی تو آ گئے تھے نا، جوش میں آ کے، سازشوں کے اندر آ کے، غصے میں آ کے۔ یہ نہیں کہ سب کے سب برے لوگ تھے، بس اس وقت حالات ایسے بنا دیے کہ پتہ ہی نہیں چل رہا تھا سچ کیا ہے جھوٹ کیا ہے۔ تو غصے میں آ کے انہوں نے اس وقت شہید تو کر دیا، لیکن بعد میں انہیں پتہ چلا یہ ہم نے کیا کر دیا، اسلام اتنے بڑے سانحے کے لیے تیار ہی نہیں تھا۔ تو پھر سب کو، کسی کو نہیں معلوم تھا اب کیا کرنا چاہیے، اب کیا کیا جائے۔ اگر باغیوں نے کوئی پلاننگ کی ہوتی تو انہوں نے یہ بھی سوچا ہوتا کہ جی ان کے بعد کس کو ہم بٹھائیں گے یہاں پہ، تو انہیں کچھ نہیں پتا تھا کیا کرنا ہے اپنا۔ تو 3 دن تک خلافت کی جگہ خالی رہی۔ پھر مہاجرین نے اور انصار نے جو وہاں مدینہ منورہ میں موجود تھے، انہوں نے دیکھا کہ سب سے افضل جو ہیں وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہیں، تو ان سے درخواست کی، اور وہ تیار نہیں ہو رہے تھے کہ میں ایسے حالات میں، کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو چکی ہو، میں ایسے حالات میں خلافت نہیں لوں گا۔ اور ویسے بھی درویش تھے، زہد تھا ان کا، وہ آسائشوں میں اور آرام کے اندر تو رہتے ہی نہیں تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بہت زیادہ زاہد تھے صحابہ کے اندر، تو انہوں نے صحابہ کے اصرار کے اندر پھر قبول کر لی خلافت، اور پھر مسجد نبوی میں آپ کی بیعت ہوئی۔ اور ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جب شام عراق کی طرف گئے تو وہاں پر لوگوں نے ان کے لیے محل شہر میں رکھنا چاہا، تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، میں ان چیزوں کے لیے نہیں، میں میدان میں ہی سو جاؤں گا، اور میدان میں ہی سوئے خیمہ لگا کے۔ اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھے وہ بھی ان چیزوں کے خلاف تھے نا، اس عمارات کے اور ان چیزوں کے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا کی ترقی سے، دنیا کی آسائش، ان چیزوں سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ ابو تراب ان کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کا فرمایا تھا، یعنی مٹی کے باپ، ٹھیک ہے۔ تو وہ بہت ہی عاجز، بہت ہی زاہد بزرگ تھے ہمارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ باتیں اس لیے بار بار کی جا رہی ہیں کہ شیطان بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے، کیونکہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت ہوتی ہے تو آدمی اپنی ہی طرح ہر ایک کو سمجھتا ہے، آدمی سمجھتا ہے اس لیے یہ کیا ہوگا۔ اس کا علاج یہ ہوتا ہے، سامنے کی بات ہے کہ کیا ہم سمجھتے ہیں کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں، ان کے دلوں میں کوئی خواہش تھی کہ حکومت کریں؟ ہم نہیں سمجھتے۔ تو جب ان کے دلوں میں خواہش نہیں تھی تو صحابہ کے دلوں میں کیسے خواہش ہو سکتی ہے کہ حکومت کی خاطر جنگیں کریں، خون بہائیں؟ یہ تو ممکن نہیں تھا۔ اس میں تفصیلات جو ہیں وہ لوگ جو پوچھیں گے ان کو بتا دی جائیں گی، یہاں پہ وقت کم ہوتا ہے تو یہاں پہ مختصر بات کر رہے ہیں۔ یہاں پہ ہم اس چیز کی بات کر رہے ہیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کی محبت کے راستے میں جو چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں آج کل کے دور میں، جو فتنہ ہوتا ہے، جو غلط باتیں پھیلائی جاتی ہیں، ان کے بارے میں کنسیپٹس کلیئر کر دیں، تاکہ یہ معلوم ہو کہ صحابہ کرام بہت افضل شخصیات تھے، اور ان سے محبت دین کا حصہ ہے اور دین کی عمارت کے لیے ضروری ہے۔ ورنہ ان کے خلاف اگر ہم ہوگے تو دین کی بنیادیں ہل جائیں گی، پھر ہمارے پاس دین آئے گا کہاں سے؟ اگر وہ لوگ عادل نہیں تھے، سچے نہیں تھے، تو پھر یہ کیا گارنٹی کہ دین جو آگے پہنچا ہے سچا ہے؟ اور دین کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ قیامت تک رہے گا، میں اس کی حفاظت کرنے والا ہوں، تو پھر قیامت تک دین رہنا تو وہ عادل لوگوں سے آگے پہنچا، اس کا مطلب یہ کہ صحابہ سچے تھے۔
یا اللہ ہماری ان کوششوں کو قبول فرما لیجئے اور ہمیں دین ایمان کے اوپر یا اللہ ثابت قدم فرما دیجئے. یا اللہ ہمیں فتنوں سے بچا لیجئے، اپنی کمزوریوں سے بچا لیجئے، اور ہمیں ایسی زندگی نصیب فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب ہمارے اعمال پیش ہوں تو بہت خوش ہو جائیں کہ میرے امتی کتنا اچھا کام کر رہے ہیں. اللہم آمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. وصلی اللہ نبی الامی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.